جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کیا 24 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج کامیاب ہوگا؟ اگر یہ کامیاب نہیں ہوا تو پاکستان تحریک انصاف کی سیاست پہ کیا اثر پڑے گا؟ یہ وہ کوشچن ہے جو اس وقت میڈیا کے اوپر آپ دیکھیں اکثر لوگ اس کے اوپر بحث کر رہے ہیں، ٹاک شوز کے اندر یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے۔ اب میری نظر میں پاکستان تحریک انصاف کا جو احتجاج ہے وہ تو آج ہی کامیاب ہو چکا ہے۔ وہ اس لیے ہو چکا ہے کہ میں کل بھی دیکھ رہا تھا کہ جتنے ٹاک شوز ہیں جس میں بڑے بڑے اینکر بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے تجزیہ کار بیٹھے ہوئے، وہ سب یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ جناب یہ احتجاج کی کال کیوں دی گئی، یہ اس وقت اس کا کیا فائدہ ہے، یہ تو ٹائمنگ بڑی غلط ہے، عمران خان کی سیاست ناکام ہو گئی۔ اب آپ دیکھ لیں عمران خان کو جناب سال سے زیادہ ہو گیا ہے، وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، تو واضح نظر آ رہا ہے کہ اس کی سیاست جو ہے وہ بالکل ناکام ہو چکی ہے۔ اچھا، اب یہ سارے دوست جو بیٹھے ہوئے ٹی وی پہ یہ کہہ رہے تھے، وہ ہر پروگرام میں ڈسکس بھی عمران خان کو اور اس کی سیاست کو کر رہے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ عمران خان کی سیاست کتنی ناکام یا کتنی کامیاب ہے۔ اب یہ جو 24 تاریخ کا احتجاج ہے، یہ تو احتجاج ہونے سے پہلے ہی آپ نے دیکھا کہ ابھی سے یہ ڈسکشن شروع ہو گئی ہے، ولاگز بننا شروع ہو گئے ہیں، میڈیا اس کو ڈسکس کر رہا ہے، حکومت اس کو ڈسکس کر رہی ہے، باہر کے ملک میں بیٹھے ہوئے سیاستدان بھی اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، جو بھی پاکستان کے بارے میں بات کرتا ہے اس سے اس قسم کا کوشچن کیا جاتا ہے کہ جی اس احتجاج کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ۔ تو یہ احتجاج تو ایک طرح سے پہلے ہی کامیاب ہو چکا ہے۔ اب اس دن لوگ نہیں نکلیں گے یا نکلیں گے، یہ بھی ایک بڑا کوشچن ہے۔ دیکھیں، پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کسی کے پاس پاپولر سپورٹ ہے تو وہ عمران خان صاحب کے پاس ہے۔ میری تو سمجھ سے وہ جسے میں کہتا ہوں نا کہ اتنی میری زیادہ شاید میں اتنا سمجھدار نہیں ہوں، تو اس وجہ سے مجھے اس چیز سمجھ نہیں آتی۔ آپ بھی تھوڑی میری ہیلپ کیجیے گا، کامنٹ کر کے ضرور ہمیں بتائیے گا کہ وہ میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے سینئر تجزیہ کار بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب عمران خان کی سیاست بڑی ناکام ہو گئی ہے۔ دیکھیں، وہ یہ ہے وہ ہے، مطلب ان کی نظر میں سیاست کیا ہے کہ کامیاب ان کی سیاست ہے کہ جو الیکشن ہارے ہوئے ہیں، جو اسمبلیوں میں ہارے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود حکومت میں بیٹھے ہوئے، زبردستی حکومت پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، کیا وہ کامیاب سیاست ہے؟ کیا اس کو آپ کامیاب سیاست کہتے ہیں؟ یا کامیاب سیاست جمہوریت میں وہ ہوتی ہے جس کے پیچھے عوام ہو، جس کو عوام سپورٹ کرے، اس کو آپ کامیاب سیاست کہتے ہیں؟ یہ تو ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے نا۔ تو کامیاب سیاست کس کو کہتے ہیں؟ اگر اب جو لوگ اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوئے، میں آپ کو حلفن بتا رہا ہوں، میں حلفن یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نون لیگ کے اپنے لوگ جو اس وقت اسمبلی میں بیٹھے ہوئے، جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے، ایک سے زیادہ شخصیات، دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، ایک سے زیادہ شخصیات نے مجھے یہ بتایا کہ یار ہمارے لوگ ہارے ہوئے، ہم لوگ بس بیٹھے ہوئے یہاں پہ اس لیے کہ حکومت ہمارے پاس ہے۔ تو وہ ان کو بھی پتا ہے کہ جناب وہ سیٹیں ہارے ہوئے ہیں، وہ الیکشن ہارے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کیا یہ کامیاب سیاست ہے ہمارے سینئر صحافیوں کی نظر میں یا تجزیہ کاروں کی نظر میں؟ تو مجھے تو یہ چیز سمجھ نہیں آتی۔ پھر کامیاب سیاست یہ ہے کہ آپ کے پیچھے عوام ہے، اور جب بھی عوام کو موقع ملے گا، چاہے وہ 8 فروری کو دیکھا آپ نے کہ جب عوام کو سپیس ملی، لوگ باہر نکلے اور لوگوں نے ان کو ووٹ ڈالا، اور اتنا ٹائم گزر چکا ہے اس حکومت کو آئے ہوئے، ابھی تک یہ عمران خان صاحب کی مقبولیت کو ختم نہیں کر سکے۔ اچھا، اب اگر 24 تاریخ کو احتجاج بڑا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ حکومت کے اوپر کافی پریشر پڑے۔ اگر جی احتجاج بڑا نہیں ہوتا، لوگ نہیں آتے، تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ میری نظر میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ اس سے عمران خان کی سیاست پہ کوئی فرق پڑے گا، نہ کسی اور چیز پہ کوئی فرق پڑے گا۔ عمران خان کی سپورٹ تو وہیں پہ رہے گی۔ اس مہینے نہیں آئیں گے لوگ، اگلے مہینے آ جائیں گے، اگلے مہینے نہیں آئیں گے تو اس سے اگلے مہینے آ جائیں گے، تب بھی نہیں آئیں گے۔ جب بھی اسپیس ملے گی، لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا موقع ملے گا، لوگ ادھر جا کے ووٹ ڈال دیں گے۔ تو عمران خان کی سیاست کو ناکام وہ قرار دے رہے ہیں جو صبح سے شام تک بیٹھ کے ڈسکس ہی عمران خان کی سیاست کرتے ہیں، جو شو کرتا ہے کہ اس ملک میں اگر اس کو کسی کی سیاست ہو رہی ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کی سیاست ہو رہی ہے۔ اچھا، آپ نے دیکھا کہ وہ احتجاج ہوا لندن میں میاں صاحب کے خلاف، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف، اور اس کے اوپر پاکستان میں بڑا کریٹیسائز بھی کیا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ نامناسب رویہ ہے، خصوصاً جو قاضی صاحب کی گاڑی والا معاملہ ہوا اس کے اوپر تو یہاں پہ ایک اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں قرارداد پاس کی گئی، لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ جی ان کے پاسپورٹ کینسل ہو رہے ہیں، ان کے شناختی کارڈ کینسل ہو رہے ہیں، لیکن وہ جتنے لوگوں کے نام آ رہے ہیں وہاں پہ، چاہے شایان ہو، دیگر لوگ ہیں ان کے نام آ رہے ہیں، وہ تو سارے وہیں پہ ہیں، سامنے پھر رہے ہیں، دوبارہ وہ میاں صاحب کے گھر کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ برطانیہ کی پولیس نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا۔ یہ عمل ناپسندیدہ ہو سکتا ہے، مجھے ہو سکتا ہے بہت برا لگتا ہو سکتا ہے آپ کو بہت برا لگتا ہو، لیکن یہ کوئی جرم نہیں ہے برطانیہ میں۔ یہاں پہ اس کے حوالے سے جس طریقے کی باتیں کی گئی، جناب یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ یہاں پہ لائسنس کینسل ہو رہے ہیں اور پتہ نہیں پاسپورٹ کینسل ہو رہے ہیں اور شناختی کارڈ کینسل ہو رہے ہیں، اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، اس لسٹ میں ڈال دیں گے، اور وہاں پہ تو پولیس نے ان کو پوچھا بھی نہیں۔
पुलिस ने उनको पूछा भी नहीं। इससे पहले भी जब मरियम औरंगजेब साहिबा गई हुई थी और उस वक्त भी एक बड़ा नामुनासिब वाकया पेश आया था और उनके ऊपर लोगों ने हुटिंग वगैरह की थी, और उस वक्त भी मैंने आपको कहा था कि जो भी मगरिब के मिजाज को समझता है वो इस चीज को बड़ा खूबी समझता है कि जनाब वहां पे इन चीजों का कभी भी कोई क्रिमिनल एक्शन नहीं लिया जाता, कभी भी पुलिस इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। ये एक पॉलिटिकल चीज है। वहां के सियासतदानों के साथ भी इस किस्म के रवैये होते रहते हैं, लोगों को इस तरह के रवैयों का सामना होता है। तो ये इधर के जो यहाँ पे जो हुक्मरान शराफिया है उसके लिए ये बहुत बड़ी चीज है कि हमारे मुंह पे आके हमें कोई क्यों इस तरह कह सकता है। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है कि लोग इस तरह कह रहे क्यों हैं, लोग इस तरह एहतजाज क्यों कर रहे हैं। और अपने मुल्क में तो लोगों को एहतजाज की इजाजत नहीं दी जाती, कभी दफा 144 लगा दी जाती है, कभी क्या लगा दी जाती है। अब बरतानिया में आप जाके लगवा लें दफा 144। बरतानिया में वो पुलिस को कहते हैं कि शयान को या दीगर लोगों को गिरफ्तार कर लें, लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। वजह यह है कि कोई जुर्म नहीं हुआ। क्या बरतानिया की पुलिस पागल है? बरतानिया की पुलिस को नहीं पता? तो बुनियादी तौर पे कोई जुर्म नहीं हुआ। हाँ, नापसंदीदा अमल हो सकता है, लेकिन ये तो नहीं है कि बादशाह तो है नहीं है कि बादशाह साहब या मलका को कोई चीज बुरी लगेगी और वो कहेंगे कि जनाब अपने वजीर को कहेंगे कि इनको जिंदान में चुनवा दो या बंद कर दो। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जमहूरियत में तो इसी तरह होता है। तो जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की थी कि जो इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जी वहां पे लिस्टें बन गई हैं, वहां पे ये होगा, बरतानिया हुकूमत ये करेगी, बरतानिया की हुकूमत वो करेगी, कुछ भी नहीं करेगी। वो मैं आपको भी बता रहा हूँ। अल्ताफ हुसैन साहब वहां पे कब से बैठे हैं, कितनी दफा यहाँ पे जाके हुकूमत ने उन्हें कहा कि जी अल्ताफ हुसैन साहब को हमारे हवाले करें। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से भी उनके खिलाफ फैसले हैं, हाई कोर्ट से भी उनके खिलाफ फैसले हैं। जब गालिबन ये 2016-17 की बात है, उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। उस दौर में जाके सीनियर यहाँ से आला सरकारी जो ओहदेदार थे उनकी मीटिंग्स होती थी, और उन दिनों में एक सरफराज मर्चेंट साहब हैं जिनका ताल्लुक कराची से था, और वो भी एमक्यूएम के हवाले से कोई शवाहिद वगैरह उनके पास होते थे, और बीबीसी के जर्नलिस्ट से उनकी मुलाकात वगैरह भी हुई थी। उन्होंने चीजें वगैरह भी दिखाई थी कि ये है वो है, और बड़े हमारे पूरी स्टेट बड़ी मुतहरक थी कि अल्ताफ हुसैन को लेके आएंगे, क्योंकि अल्ताफ हुसैन साहब ने कुछ शख्सियात के हवाले से नामुनासिब बात की थी। तो लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि ये एहतजाज यहाँ पे लोगों को बहुत ज्यादा उस पे रंज है, गुस्सा है। वहां पे तो कोई इसको किसी के, जिसे आप कहते हैं ना कि कोई किसी ने दूसरी लुक नहीं उसको देनी। तो ये यहाँ पे खबरें गर्म रखने के लिए, अपने दिल को खुश करने के लिए तो ठीक है, वहां पे इस पे कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा, ना ही कोई इसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस होगा, ना ही इसके वजह से किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। हाँ, अनलेस कि खुदा न खास्ता कोई फिजिकल होता है। वहां पे हमने ये देखा कि कल रात को फिर वहां पे जो नारे वगैरह लग रहे थे, जो वीडियोस कल रात को सोशल मीडिया पे आई, उसके बाद हमने देखा कि जो मियां साहब के हमायती हैं, उनकी जो जमात के कुछ लोग हैं, वो भी उधर जो है आगे से उन लोगों के साथ कोई थोड़े धक्कम पेल हो रही थी, गाली गलूच भी हो रही थी। अगर हाथ कोई लगाएगा तो फिर मेरे ख्याल में वहां पे केस बन सकता है। उसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी जो भी आपको स्टोरियां सुना रहे हैं वो आप सुने और एंजॉय करें स्टोरी। इस तरह की खबरें भी कुछ सहाफियों ने दी कि जनाब बड़े लोग वहां से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जिस तरह मैं पहले भी अर्ज कर रहा था। अब इशू ये है कि ये खबरें कहाँ से आती हैं, खबरें कौन देता है। मुख्तलिफ सोर्सेज खबरें आपको मिलती हैं, फिर आपने खबरों को देखना होता है, एनालाइज करना होता है, अपने नॉलेज को अप्लाई करना होता है। अच्छा, जब हम जर्नलिज्म पढ़ रहे थे तो हमारी प्रोफेसर थी लिज हावल साहिबा, वो बीबीसी में भी रही हैं, बड़े आला ओहदे पे, मैनेजिंग डायरेक्टर एडिटर भी रही हैं स्काई की। उन्होंने एक चैनल भी लॉन्च किया, बड़े बड़े चैनल्स में वो रही हैं, और लिज का बहुत बड़ा मतलब वसी तजर्बा है जर्नलिज्म का। तो एक दफा उनसे बात हो रही थी, तो हम उनसे बात कर रहे थे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जर्नलिज्म में क्या होती है। उन्होंने किसी ने कहा कि जनाब ये चीज है, तो किसी ने कहा वो चीज है, ये है वो है। उन्होंने एक चीज की कही जो अभी तक मेरे जहन में है, और उसके बाद से हमेशा मैं हर चीज को उस नजर से देखता हूं। उन्होंने कहा कि जब भी कोई बंदा आपको कोई इंफॉर्मेशन दे तो आपने सिनिकल होना है, कभी भी उस इंफॉर्मेशन के ऊपर एतबार नहीं करना। इसलिए कि एज ए सहाफी जो है आप लोगों के लिए एक टूल है। हर कोई आपको इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, पुलिस भी करेगी, सियासतदान भी करेंगे, ऑपोजिशन भी करेगी, जमहूरियत भी करेगी, हर कोई आके आपको एक खबर देगा। जब भी कोई आपको खबर दे तो आपने मेक श्योर करना है कि आप इस्तेमाल ना हो जाएं और अपना नॉलेज जो है वो करें। तो इसी वजह से मुझे जब भी कोई खबर आती है, मैं एक तो उस पर पहले अपना जब तक तसल्ली नहीं कर लेता मैं वो खबर आगे नहीं देता, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो मेरे पास खबर पहुंचती है वो एक बायस खबर होती है। वो एक बंदे का नजरिया होता है, या एक पार्टी का नजरिया होता है, या एक पार्टी की ख्वाहिश होती है। तो वो चीज मैं देखता हूं कि यहाँ पे हमारे ऐसे ऐसे साफी जिनका 30-30, 35-35 साल का तजर्बा है, वो जब वो बैठे हुए टीवी पे कुछ खबर दे रहे होते हैं तो सामने नजर आ रहा होता है कि ये इस्तेमाल हो रहे हैं।
یہ جو خبر دے رہے ہیں، یہ جو بات کر رہے ہیں، یہ خبر نہیں ہے، یہ آپ کو کسی نے یوز کر لیا، یا پھر آپ خود ایک ٹول بننا چاہتے ہیں، خود آپ استعمال ہونا چاہتے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے، اس میں نہیں جاؤں گا. لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی خبر آئے آپ اس کو دیکھیں. پر اینی وے جو لندن کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ یہ ہوگا، لوگوں کے ساتھ وہ ہوگا، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں، پاکستان میں حکومت کہ جو ہے وہ مرضی کی مالک ہے، جو مرضی کرے، یہاں پہ جتنے مرضی مقدمات کرے، جو کچھ بھی کرے. وہاں پہ جن لوگوں نے احتجاج کیا ان کے خلاف وہاں پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی، پر آپ دیکھیں جی پاکستان میں کارروائی ہو گئی. تو کیا برطانیہ جو ہے سرزمین بے قانون ہے، بے آئین ہے، وہاں پہ کوئی آئین اور قانون نہیں ہے؟ کیا وہاں کی پولیس جو ہے وہ بالکل ناکارہ ہے؟ اس نے کیوں نہیں ایکشن لیا؟ اس لیے کہ کوئی جرم ہی نہیں ہوا. تو اٹ مینس کہ اگر اس وجہ سے پاکستان میں اگر حکومت کوئی ایکشن لے رہی ہے تو وہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہی ہے، وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہی ہے، وہ قانون کی خلاف ورزی کر رہی ہے. یہ چیز تو وہاں پہ ریکارڈ پہ آ جائے گی کہ جناب وہاں کی پولیس نے کوئی ایکشن نہیں لیا، لیکن پاکستان میں جناب حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم یہ ایکشن لے رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں. وہ کہیں گے بھائی ہمارے ملک میں تو اس کا جرم ہی کوئی نہیں ہوا، تو آپ کس بنیاد پہ ایکشن لے رہے ہیں؟ اچھا جی، پنجاب کے حوالے سے خبر ہے کہ 20 لاکھ لوگ جو ہیں اسموک سے متاثر ہوئے ہیں، مختلف بیماریوں کا شکار ہوئے ہیں، میڈیکل ٹریٹمنٹ ان کو لینی پڑی ہے. اب یہ بہت بڑا نمبر ہے. گزشتہ روز بھی خبر آ رہی تھی، برطانیہ کا جو چینل 4 ہے وہ یہ رپورٹ کر رہا تھا کہ جو اسموگ پاکستان کے اوپر ہے اس وقت، وہ خلا سے بھی نظر آ رہی ہے. جی ہاں جی، خلا سے بھی وہ اسموگ نظر آ رہی ہے جو اس وقت پاکستان کے اوپر ہے. لیکن اس وقت جو ہمارے پنجاب کے حکمران ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، مریم بی بی لندن میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اب جلدی واپس آ جائیں. یقیناً جب وہ واپس آئیں گی تو ہمیں امید ہے کہ وہ اس کے اوپر قابو پا لیں گے اور اسموگ کے اوپر قابو پا لیا جائے گا. پر یہ حالت ہے جناب ہمارے صوبے پنجاب کی. اور یہاں پہ جناب پرائرٹیز کیا ہیں؟ پرائرٹیز یہ ہیں کہ جی لندن میں کسی نے نعرہ مار دیا ہے تو اس کو یہ کر دو، تو اس کو وہ کر دو. بھائی ادھر اگر آپ حالات ٹھیک کر لیں گے تو جو لوگوں کا فیول ہے، جو لوگوں کا ایندھن ہے اس ساری چیز کے پیچھے، وہ تو یہی ہے نا کہ یہاں پہ حکومت کی کارکردگی نہیں ہے، یہاں پہ حکومت کا جو رویہ ہے وہ اگر یہاں پہ حالات بہتر ہوں گے، سیاست بہتر ہوگی، سیاسی جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں اسپیس میں اضافہ ہوگا، تو یہ ساری چیزیں خود بخود جو ہے وہ اس میں بہتری آئے گی. تو یہ کوشچن نہ کرنا کہ یہ چیز کیوں ہو رہی ہے، صرف یہ کہنا کہ جی یہ ہو گیا تو اب ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، میرے خیال میں یہ تھوڑی سی جو ہے نا وہ اپروچ پرابلمیٹک ہے. اس کو تھوڑا ڈیپلی دیکھنا پڑے گا حکومت کے دوستوں کو کہ ان کو ان حالات کا سامنا کیوں ہے. گزشتہ روز جو خبر آئی تھی کہ بشرا بی بی کی ملاقات ہو رہی ہے کچھ لوگوں سے، کچھ ایم پی ایس سے. میری کچھ ایم پی ایس سے بات ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جی کوئی ملاقات نہیں ہو رہی، ہمیں نہیں بلائے گا. لیکن آج ان میں سے ایک ایم پی اے نے مجھے خود میسج کر کے کہا کہ جی ہاں جی اب ایسی خبر ہے، ملاقات ہو رہی ہے. کل تک ہمارے پاس یہ بات نہیں تھی لیکن اب اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں. تو اب پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ بشرا بی بی کی کچھ سیاسی لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے اور کوئی یا وہ ہوگی ملاقات اور وہ پیغام وغیرہ دیں گی، عمران خان صاحب کا پیغام. اب اس میں ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی نیا گروپ بن جائے گا پی ٹی آئی کے اندر، بشرا بی بی کی قیادت میں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یہ اگین ایک دیوانے کا خواب تو ہو سکتا ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ذات ہے، عمران خان صاحب کے علاوہ کوئی پی ٹی آئی نہیں ہے، جو مرضی ہو. سلمان اکرم راجہ صاحب آج پی ٹی آئی کے بڑے امپورٹنٹ رکن ہیں. سال پہلے وہ کدھر تھے، کوئی ان کو جانتا تھا پی ٹی آئی میں؟ آج کوئی اور نیا آ جائے گا جو عمران خان کے ساتھ ہوگا تو وہ اتنا امپورٹنٹ ہو جائے گا. میرا نہیں خیال کہ کوئی یہ نیا گروپ بن جائے گا. یہ خواہش تو ضرور ہو سکتی ہے حکومت کی، لیکن مجھے ایسا گروپ کوئی بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اگر بنے گا بھی تو اس کی کوئی افادیت نہیں ہوگی. تو جہاں تک پی ٹی آئی کے ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بشرا بی بی نے کوئی عمران خان صاحب کا پیغام یا اس حوالے سے جو ہے کچھ چیزیں پہنچائی ہیں کچھ لوگوں کو، کچھ ایم پی ایس کو، پنجاب کی حد تک. اس لیے کہ پنجاب میں مجھے لگتا ہے کہ جو تحریک ایک طرح سے کھڑی کرنے میں جو تحریک انصاف ناکام رہی ہے اس کا بھی ادراک ہوگا جماعت کے اندر. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ تنقید تو کرتے ہیں، لیکن جس قسم کے حالات کا ان کو تو سامنا ہے، جو ہی باہر نکلتے ہیں پکڑے جاتے ہیں، مقدمے ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک چیز ہے، وہ ہے ایک سیاسی جماعت ہے، کوئی خلائی مخلوق تو ہے نہیں ہے کہ جناب وہ ادھر سے سلانگے مار کے ادھر چلے جائیں گے اور ادھر سے ادھر آ جائیں گے. تو ان کو ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. پر اب 24 تاریخ کی یہ جو احتجاج کی کال ہے، اب دیکھتے ہیں کتنا بڑا احتجاج ہوگا. اس کے اوپر جو بحث ہو رہی ہے کہ جی کامیاب ہوگا یا نہیں کامیاب ہوگا، اس سے عمران خان کی سیاست کو کتنا نقصان پہنچے گا، یہ انتہائی بچگانہ سی بحث ہے. عمران خان کی سیاست کو اس وقت کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. عمران خان کی سیاست کو اگر کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے، سیاست سے مراد اس کی پاپولیرٹی ہے، تو وہ اس کا اقتدار. جب وہ اقتدار میں آئے گا تو شاید پھر اس کی پاپولیرٹی کم ہو جائے. باقی یہ سارے خواب اور خواہشات ہیں، یہ اسی طرح ان کے اوپر بحث ہوتی رہے گی. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.